عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم أنهارا صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آنے والے مہمانوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے استغفار کیا کرو۔ اگر تم استغفار کرتے رہو گے تو تم اللہ کو بخشنے والا، بڑا بخشنے والا پاؤ گے، اور اس بخشش میں صرف یہی نہیں کہ گناہ معاف ہوں گے، بلکہ دوسرے انعامات بھی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ دوسرے انعامات سے بھی تمہیں نوازے گا۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بارشیں دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، بار بار بارشیں دے گا، جب تمہیں ضرورت ہوگی بارش کی اللہ پاک بارش برسائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ تمہارے مال میں برکت دے گا، جو تمہارے پاس مال ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے گا۔ مال ہو برکت نہ ہو کہے کام کا، کسی کام کا نہیں ہو مال جو بے برکت ہو، بلکہ وہ کام بھی کسی کام کا نہیں جس میں برکت نہ ہو، بے برکت کام ہو، بے برکت مال ہو، بلکہ وقت جس میں برکت نہ ہو وہ بھی بیکار ہے۔ اسی طرح عمر جس میں برکت نہ ہو وہ بھی بیکار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم استغفار کرتے رہا کرو۔ استغفار ہے کیا؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا، وہ نیک ہو، بد ہو، ولی ہو، عالم ہو، کوئی ہو، بس اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ اور یہی نہیں کہ یہی لوگ معافی مانگیں، نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استغفار کیا۔ آپ نے فرمایا لوگوں استغفار کیا کرو، میں دن میں 70 مرتبہ، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، نماز ختم کر لیتے تو کیا فرماتے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑی شان والا ہے، بڑا، اس کی ذات بڑی اونچی ہے، تمام جہانوں میں سب سے بڑا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ حالانکہ استغفار گناہ کے بعد ہونی چاہیے، یہ تو نماز پڑھی تھی، عبادت کی تھی، یہاں استغفار کا کوئی موقع نہیں نظر آتا۔ لیکن اللہ کے نبی کوئی بات بھی بے موقع، بے حکمت اور فضول نہیں کرتے۔ ہمیں آپ کی بات کی حکمت معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کی ہر ادا میں، ہر بات میں حکمت ہے، کوئی چیز آپ کی حکمت سے خالی نہیں۔ آپ کا چلنا حکمت والا، آپ کا بیٹھنا حکمت سے خالی نہیں، آپ کا اٹھنا حکمت سے خالی نہیں، آپ کا بولنا حکمت سے خالی نہیں، آپ کا ملنا حکمت سے خالی نہیں، آپ کا ہلنا حکمت سے خالی نہیں۔ کوئی بھی ادا ایسی نہیں کہ جس میں حکمت نہ ہو۔ آپ نے پانی بیٹھ کے پیا، اس میں حکمت، آپ نے
کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، اس میں حکمت، آپ نے دائیں کروٹ پر لیٹ کر آرام فرمایا، اس میں حکمت کوئی ایسی چیز نہیں، آپ کا لیٹنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا چلنا۔ ابھی ہمارے مہمان آئے ہوئے اسلام آباد سے، میاں حفیظ صاحب، تو کہنے لگے کہ آدمی جب چلتا ہے تو اس کی ایڑی کے نیچے، اس کی ایڑی جو ہے، یہ والی ایڑی جسے اڈی کی آپ پنجابی میں کہتے ہیں، جب زمین پر وہ جم کے لگتی ہے تو اس سے انسولین بنتی ہے، جسم میں انسولین بنتی ہے دبانے سے۔ اور حضور صلی اللہ، ہمیں نہیں پتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک ایسی آتی، فرمایا کہ جب آپ چلتے تھے تو ایسا دبا کے پیر رکھتے تھے جیسے ڈھلوان سے کوئی نیچے اتر رہا ہو، یوں گھسٹ کے نہیں، بڑے باوقار طریقے سے پیر کو جما کے۔ تو آپ کا چلنا حکمت والا۔ آپ بیٹھ کے پانی پیتے تھے، اب آپ کی سائنس کہتی ہے کہ اگر کھڑے ہو کے پانی پیو گے تو ایک گردے میں جائے گا، دوسرا خالی رہے گا، بیٹھ کر دونوں میں جائے گا۔ آپ استنجا کرنے کے بعد اپنے ہاتھ مبارک کو زمین سے رگڑتے تھے، مٹی سے رگڑتے تھے، کیوں؟ تاکہ اس کے جراثیم ختم ہو جائیں۔ جی اب وہی ڈاکٹر کہتے نہیں، لازمی ایسے نہ جاؤ، صابن لو، یہ کرو، وہ کرو، صاف کرو اس کو، جب تک وہ صاف نہیں کرو گے جراثیم جو ہے گندے نہیں ہٹیں گے۔ آپ کی ہر ادا، ہر عمل اور ہر قول بے حکمت نہیں ہے۔ تو آپ نماز پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے، چلو ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے، لیکن استغفار کا یہ کیا مقام ہے؟ آپ جیسی تو کوئی عبادت کر نہیں سکتا، اتنے دھیان والی، اتنے خیال والی کون عبادت کرے گا؟ کوئی کسی نبی کی عبادت بھی آپ کی عبادت کے برابر نہیں۔ جتنے 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ان کی عبادت آپ کی ایک رات کی عبادت کے برابر نہیں ہے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شان دی، بہت شان دی، ہر چیز شان والی دی آپ کو۔ تو آپ استغفار کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی گناہ کیا؟ نہیں، گناہ نہیں کیا، لیکن کیا کیا؟ عاجزی بیان کی۔ اللہ پاک تیری ذات، اللہ اکبر، بہت بڑی ذات ہے تیری، بہت اونچا و بالا ہے، ہمارے وہم و گمان سے آپ کی ذات اعلیٰ اور عرفہ ہے، اونچی ہے، میں آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، لہذا اس پر معافی مانگتا ہوں۔ یہاں استغفار کرنے کی حکمت نہیں۔ استغفار کر رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے استغفار کر رہے ہیں کہ میں آپ کی عبادت کا حق نہیں ادا کر سکتا، ما عبدناک حق عبادت کا، ہم تیری عبادت کا حق نہیں ادا کر سکے، لہذا ہاتھ جوڑتے ہیں۔ استغفار اللہ پاک نے خود فرمایا کرتے رہو۔ جب خود فرما رہے ہیں کہ کرتے رہو تو پھر معاف کرنے میں اسے کیا آر ہے؟ جب خود کہہ رہا ہے معافی مانگو تو پھر معاف کرنے میں کوئی دیر لگتی ہے؟ نہیں لگتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، دیہاتی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ، قیامت میں کون حساب لے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک خود لیں گے۔ کہنے لگا اللہ پاک لیں گے؟ نے کہا ہاں اللہ پاک۔ جھومنے لگا، کودنے لگا، اسے کیا ہوا؟ یہ تو خوف کا مقام تھا، یہ تو خوف کا مقام تھا، اللہ پاک لے رہے ہیں، تو جھوم رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، ہنس رہا ہے، کیا عجیب آدمی ہے، کیا عجیب آدمی ہے کہ جناب اس بات پہ کہ اللہ پاک حساب لیں گے اور یہ جھوم رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا بندے، خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ کیوں یہ جھوم رہا ہے، کیوں خوش ہو رہا ہے؟ کہنے لگا
یا رسول اللہ اللہ کریم ہے نا؟ ہاں اللہ کریم ہے، ہاں کریم ہے کہ بس کریم جب کسی پر قابو پا لیتا ہے پھر اسے چھوڑ دیتا ہے، بس جب اللہ خود لیں گے پھر اب کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ تو کریم جب کسی پر قابو پا لیتا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیتا ہے، بس قدرت کے باوجود اسے چھوڑ دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ جو کریم ہے ان سے دب جاتا ہے، قدرت کے باوجود دب جاتا ہے، اور جو لئیم ہے کمینہ ہے وہ قدرت نہ ہونے کے باوجود ان پر چڑھائی کرتا ہے۔ اور میں تو کریم ہوں، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں میں مغلوب رہوں۔ خیر یہ تو آپ کی اعلیٰ مقام کی بات ہے، اعلیٰ اخلاق کی بات ہے، آپ جیسے اخلاق کس کے ہوں گے۔ بہرحال تعلیم ہمیں دی امت کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اچھا بھلا فقیہ آدمی معلوم ہوتا ہے، بڑا سمجھدار آدمی، دیکھو اس نے کتنی سمجھدار بات کی۔ اور یہ دیہاتی عجیب عجیب باتیں کیا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے، دوسرے کسی صحابی کو ضرورت نہیں ہوتی تھی بات پوچھنے کی کرنے کی، صحابہ کوئی نہیں پوچھتا تھا، آپ نے جو بتا دی بس ٹھیک ہے، کوئی یہ نہیں کہتا صحیح ہے مسئلہ دسا ہو چاہتے یہ ہو سے تو وہ ہو سے، کسی کو یہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ تو بتاؤ، آپ کا حلیہ شکل مبارک شبی مبارک کیسی تھی، مجھے حلیہ تو بتاؤ۔ تو میاں حلیہ کی بات کرتے میری تو کبھی آنکھ آپ کے سامنے اٹھی نہیں، ہم نے تو آنکھ اٹھا کر آپ کو کبھی دیکھا ہی نہیں، ہمیں کیا پتا، ہم تو ہر وقت سراپا عجز اور انکسار کے ساتھ رہا کرتے تھے، سراپا ادب کے ساتھ، ہم تو ادب کے ساتھ رہتے، ہماری تو کبھی آنکھ اس قابل نہیں تھی، اس آنکھوں میں اتنی ضرورت نہیں تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے نگاہیں ملا لیں، ہم تو بس نیچے رہتے تھے، ہمیں نہیں پتا کیسی آپ کی صورت تھی۔ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ماہ صیام کے رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہوں اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اچھا اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتا، حج میرے پاس پیسے ہی نہیں، زکوٰۃ مال ہی نہیں، میں کہاں سے دوں، کوئی جمع ہو تو میں دوں، نہ میرے پاس کوئی جمع اور نہ میرے پاس کوئی اتنا بڑا مال کہ مجھ پر حج واجب ہوتا ہے، حج پیسوں سے ہوتا ہے، صحت سے ہوتا ہے، میرے اندر استطاعت بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں میرے اندر نہیں ہے، وہ تو دو حج اور زکوٰۃ تو میرے پاس ہے نہیں، ہاں رمضان کے روزے رکھ لیتا ہوں، نماز 5 وقت کی پڑھ لیتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں، میرا مقام کیا ہوگا؟ کہنے لگا میرا مقام کیا ہوگا، اپنا مقام پوچھنے لگا۔ تو بعض لوگ آتے ہیں ہمارے چند دن عبادت کی تو کہنے لگے کہ مقام کہاں پہنچ گیا، مقام نے کہاں پہنچا، انہیں مقامات طے کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ ہمارا مقام کوئی اعلیٰ علیین میں پہنچا ہے، نیچے تو بات ہی نہیں کرتے، وہ پھر زمین پہ چلنا نہیں چاہتے، وہ آسمان پر اڑنا چاہتے ہیں، جلدی سے پہنچے فضا میں اڑنا، فضا میں اڑنا ہمارا کرامت ہے، بس ان کے تو پر ہی نہیں لگتے، تو وہ تو بڑا چو سے اڑے، لوگوں کو دکھائیں، بس میں نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھنے لگا دیہاتی یا رسول اللہ بس میں نماز پڑھتا ہوں، رمضان کے روزے رکھتا ہوں، میرا مقام کیا ہوگا؟ آپ ہنسنے لگے، آپ نے تبسم فرمایا، ہم نے کہا دیکھو عجیب آدمی ہے، یہ تو نہیں خیر آدمی، لیکن آپ کے تبسم سے یہی مراد دی جاتی ہے کہ کام تو یہ کر رہا ہے، کام کون سے تو اتنے بڑے کر رہا ہے، ہر مسلمان یہ کام کرتا ہے، اور یہ ابھی مقامات کی باتیں سے پوچھنے لگ گیا کہ مقام بتاؤ جی میرا کیا ہے، تو آپ نے تبسم فرمایا، آپ ہنستے نہیں تھے، آپ تبسم فرماتے تھے، آپ نے تبسم فرمایا، مسکرائے، آپ نے فرمایا تیرا مقام میرے ساتھ ہوگا،
تیرا مقام میرے ساتھ ہوگا بشر، ہاں یہیں پہ گزارا نہیں ہوتا، ہاں بشر کیا، دو چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر لے، دو چیزوں سے اپنی زبان کو پاک کر لے، دو چیزوں سے اپنی آنکھ کو پاک کر لے، تو پھر تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کون سی؟ فرمایا دو چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر لے، کس سے؟ حسد سے اور کینے سے۔ دو چیزوں سے اپنے دل کو پاک کر لے۔ بھائی جب تک دل پاک نہیں ہوگا کوئی مقام نہیں ملے گا، سیدھی سادی بات ہے۔ دل کی پاکیزگی سارے اعمال کی ترقی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں سند دی، کیا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، سب سے پہلے یہ سند دی، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ ہے۔ پہلے ہم نے ان کے دلوں کو جانچ لیا، ان کا امتحان کر لیا، یہ پکے سچے متقی ہیں۔ ان میں تو تقویٰ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، یہ تو تقویٰ کے پہاڑ نہیں سمندر، یہ تو سمندر ہیں سمندر، اور سمندر کہنا بھی توہین ہے، سمندر کی ایک حد ہے، لیکن ان کے اندر اتنا تقویٰ اور اتنا اللہ کا خوف ہے کہ سبحان اللہ۔ حضرت دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی کو آپ نے پچھاڑا، زمین بڑا طاقتور تھا، بڑی مشکل سے اسے نیچے گرایا، بیٹھے اس کے گلے پر تلوار چلانے لگے، اس ظالم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا، فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ یہاں غصہ اور بھڑکنا چاہیے تھا، جہاں ایک دفعہ تلوار سے قتل کرنا وہاں 10 تلواریں چلاتا غصے میں۔ ہم تو ہوتے تو ایسے ہی کرتے، لیکن اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ سچے موتی تھے، سچے موتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے کہا اتنی مشکل سے آپ نے اسے ڈھایا، پچھاڑا، اس کے اوپر بیٹھے، جب یہ مقام آیا تو آپ نے اسے چھوڑ دیے، کیوں؟ فرمانے لگے کہ اس وقت تک جب میں اسے پچھاڑ رہا تھا، اسے میں نے پچھاڑ لیا، زمین پر گرا لیا، تو اس وقت تک تو میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اور جب اس نے میرے منہ پر تھوک دیا تو میں پیچھے ہٹ گیا کہ مبادا اس کا قتل کرنا میرے غصے کی وجہ سے نہ ہو۔ مجھے خوف آیا کہ کل اللہ پاک پوچھیں گے کہ تو نے میری رضا کے لیے اس کو قتل نہیں کیا، تو نے تو اپنے غصے کے لیے اسے قتل کیا۔ تو یہ ہیں اولئک، فرمایا دل کی پاکیزگی بڑی چیز کہ جب تک دل پاکیزہ نہیں ہوتا اس وقت تک کسی چیز کی لذت دل میں نہیں پیدا ہوتی۔ دیکھیں یہ دل کا تعلق روحانیت سے ہے، ایمانیت سے ہے۔ جسم ہمارا باہر کا ہے، گردے خراب ہو جائیں، جگر خراب ہو جائے، دلی خراب ہو جائے، پھیپھڑے خراب ہو جائیں، جس آدمی کے یہ جسم سے متعلق، جسم کو جلا اور زندگی اور تندرستی بخشنے والے اسباب، اوزار، مشین خراب ہو جائے تو بھائی کسی چیز کھانے میں مزہ آتا؟ کسی چیز کے کھانے میں آپ اس کو مرغا بھی دیں، کہے گا نہیں مجھے نہیں، بلکہ اپنے لخت جگر، بچے، بیویاں، کسی کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ بچے بیچارے کہتے ہیں ابا بیمار ہو گیا، اس کا چڑچڑا ہو گیا، بیوی بھی یہی کہتی ہے، اماں بھی یہی کہ میرا پتر چڑچڑا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بیمار ہے جی، بیمار ہے، بیمار ہے، کہ اس کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے، اسے کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ کتنی عمدہ سے عمدہ چیز اس کے سامنے کہو چکھ لو، کہتا اٹھا لو، مجھے نہیں اچھی لگتی، میں نہیں۔ کیوں؟ اندر وہ اندر خراب ہوا جو جسم سے متعلق ہے،
جس پر جسم کی حیات اور بقا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے اچھی نہیں لگتی. اسی طرح وہ چیز دل جب خراب ہوتا ہے تو وہ ساری چیزیں جن کا تعلق ایمان سے روح سے ہوتا ہے ان میں مزہ نہیں آتا، ان میں مزہ نہیں آتا، اس لیے کہ دل خراب ہے. جب دل خراب ہوگا تو پھر مزہ نہیں آئے گا. جب دل پاک ہوگا تو میاں بستر چھوڑ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا. جب دل پاک ہوگا تو رات کو بستر چھوڑنا کوئی آسان کام ہے. تلاوت قرآن پاک کرے گا، آنکھوں سے جھڑیاں لگ جائیں گی، لڑیاں آنسوں کی گرنے لگ جائیں گی. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. جب وہ سنا کرتے تھے کیا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا قرآن پاک سنا کرتے تھے تو ان کی آنکھوں سے جھڑیاں، آنکھوں کی لڑیاں بن جاتی تھی، جھڑیاں، ایک برسات ہوتی تھی. کیوں؟ اندر پاک تھا. جب اندر پاک نہ ہو، اندر تندرست نہ ہو، وہ اندر جس کا تعلق ایمان سے ہے اور جس کا تعلق روح سے ہے تو بھائی پھر نہ لڑی آئے گی، پھر تو ایک آنسو بھی آنا، بلکہ ظالم بن جائے گا، اس کا دل سخت ہو جائے گا، اس کو مارنے میں قتل کرنے میں مزہ آئے گا. حجاج سے کسی نے پوچھا تھا کہ تو اتنے ظالم قتل کرتا ہے، اتنے قتل کرتا ہے، کیوں قتل کرتا ہے؟ کہتا مجھے قتل کرنے میں مزہ بڑا آتا ہے. لاکھوں آدمیوں کو، ہزاروں آدمیوں کو اس نے قتل کیا، ہزاروں آدمیوں کو اس نے ذرا سی بات پہ قتل کرنا تو ایک معمولی سی بات تھی، قتل کرنے میں کہتا مجھے مزہ آتا ہے. اور ادھر جب دل متقی ہو جاتا ہے تو ان الابرار لفی نعیم کی تفسیر میں لکھتے ہیں صاحب المعانی کہ جو ابرار ہوتے ہیں وہ تو چونٹی کو مارتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. چونٹی کو مارتے. ایک بزرگ تھے ہمارے ہندوستان کے، نام مجھے یاد نہیں آتا، تو ان کے متعلق ہے کہ ایک دفعہ وہ پیشاب کے لیے تشریف لے گئے، غالباً حضرت فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت پاک عالم بھی تھے اور بڑے اللہ والے تھے. تو ایک دفعہ پیشاب کے لیے تشریف لے گئے، پیشاب بیٹھ کے کر رہے تھے تو اچانک پتہ چلا، ابھی پیشاب کر رہے تھے، اب اس دوران اٹھنا بڑا وہ ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ یہ جو پیشاب ہے وہ چیونٹیوں کی بل میں جا رہا ہے. فوراً اٹھے، اسی حالت میں دوسری جگہ جا کے حضرت ایسا کہ وہاں چیونٹیاں تھیں. میں نے کہا کہ اللہ کی مخلوق اس پیشاب سے نہ مر جائے. پھر دل ایسا ہو جاتا ہے، مہربان ہو جاتا ہے، شفیق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم اللہ، اور قال یرحمکم من فی السماء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل زمین پر کرو مہربانی، تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. تو اس کا دل خراب تھا، اس کو لوگوں کے مارنے اور قتل کرنے میں مزہ آتا تھا. لیکن جن کا دل پاک تھا وہ تو چونٹی کو مارتے ہوئے ڈرتے تھے، نہ بلکہ برا بھلا کہتے ہوئے ڈرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک خنزیر سامنے سے گزرا. آپ نے فرمایا مر بسلام، جا سلامتی کے ساتھ گزر جا. آپ کے حواریوں نے کہا حضرت یہ خنزیر ہے، پلیت ہے، آپ نے ایسے الفاظ اس کے لیے فرمائے؟ میں ہاں، میں اپنی زبان کو اچھی بات کہنے کی عادت ڈال رہا ہوں، میں اپنی زبان کو اچھی بات اندر سے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ مر گیا، کھڑے رو رہے. پوچھا کیوں رو رہے؟ کہنے لگے میں اپنے اس اونٹ سے بات کر رہا تھا. کیا بات کر رہے تھے؟ میں پوچھ رہا تھا اسے کہ اونٹ دیکھ، میں نے زندگی میں کبھی تجھ
تیری طاقت سے زیادہ تجھ پر بوجھ نہیں ڈالا، اللہ کے ہاں میری شکایت نہ کرنا۔ کہ دل پاکیزہ ہوتا ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہوتی ہیں، کہ پھر اس کو ہر چیز میں مزہ آتا ہے۔ دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، اور دل بیاباں یعنی اجاڑ کیا ہوا، بیاباں اجاڑ، دل بیاباں کیا ہوا، عالم بیاباں ہو گیا، سارا عالم بدل گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے چھوڑ دیا، نہیں شاید یہ نہ ہو کہ کل اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ بیٹھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل کو دو چیزوں سے پاک کر۔ حسد کیا ہے؟ حسد کیا ہے؟ فرمایا کہ حسد یہ ہے کہ انسان کسی کی نعمت کو دیکھے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہوئی ہو، اور وہ پھر یہ تمنا کرے، خواہش کرے کہ اس سے وہ چھوٹ کر میرے پاس آ جائے، اس کے ہاتھوں ضائع ہو جائے، میرے پاس آ جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ حسد فتنتین، دو آدمیوں میں حسد کرنا جائز ہے، باقی کسی میں کون سے؟ رجل آتاہ اللہ مالا، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اور وَيُنْفِقُهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ اس کو صبح شام اعلانیہ چھپے طور پر غیر اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو ایسے آدمی پر رشک کرنا ثواب ہے، ثواب ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسا آدمی، ہمیں بھی مال بنا دے، ایسا دے دے، ہم بھی اس جیسا عمل کریں۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا علم دیا، یا وہ یہ کہ اس کو قرآن پاک کا علم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اس کے سینے میں دے دی، اسے حافظ بنا دیا، اب وہ کیا کرتا ہے؟ صبح شام اس کی تلاوت کرتا ہے۔ بس دوسرا آدمی اسے دیکھیے کرے، ایسا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی بنا دے، جس طرح یہ قرآن پڑھتا ہے اس طرح میں بھی پڑھوں۔ جو کمال عبادت کا تو نے اسے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، حسرت کرو، اللہ پاک ایسی نماز تو ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق دے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اگر نماز کو کامل بنانا چاہتے ہو، غور سے کامل بنانا چاہتے ہو تو نماز کامل بن جائے گی۔ کیا فرمایا کرتے تھے کہ جب تم نماز پڑھو تو نیت یہ کرو کہ آج میں ایسی نماز پڑھوں گا جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ تم پڑھ نہیں سکو گے، یہ تو محال ہے کہ تم ویسی نماز پڑھ سکو، لیکن تمہیں نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ثواب ضرور مل جائے گا، اور پھر جب تم نماز پڑھ چکو گے تو اپنے آپ کو ملامت کرو گے، میں نے تو کہاں حضور کی نماز، کہاں ہماری نماز، تو نماز اچھی ہوتی چلی جائے گی، نماز اچھی ہوتی۔ فرمایا کرتے تھے حضرت حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا تو کہنے لگا حضرت کیسے آئے ہو؟ حضرت نے کہنے لگا حضرت آیا ہوں کہ بس نماز پڑھنی آ جائے، نماز سکھا دیں کہ نماز پڑھنی آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میاں اگر نماز پڑھنی آ گئی تو پھر سب کچھ آ گیا، نماز پڑھنی آ گئی تو کیوں توجہ اللہ ہوتی ہے، پوری کی پوری توجہ اللہ کی طرف اور دھیان ہوتا ہے، یہی تو احسانی کیفیت ہے۔ صحابہ کا احسان بڑا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک انہیں حاصل تھی، اس صحبت مبارک کی برکت سے کوئی لمحہ ایسا ان کی نماز کا جس میں ان کا دھیان اللہ کی طرف نہ ہو۔
ہماری نماز میں کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں ہمارا دھیان دنیا کی طرف نہ ہو. کوئی لمحہ ہوگا جس میں اللہ کی طرف ہمارا دھیان ہوگا. اللہ تعالیٰ جب بندے کو دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، متوجہ رہتے ہیں. اور جب بندہ ادھر ادھر پھرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں بندے والا مل گیا، ہم سے بھی زیادہ کوئی غنی مل گیا، ہم سے بھی زیادہ کوئی سخی مل گیا، جس کی طرف تو جا رہا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے اپنی توجہ اپنی رحمت ہٹا لیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حسد سے پاک کر اپنے دل کو. تو اپنے دل کو تو حسد سے پاک کر. جس دل میں حسد ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے سوال پوچھا. وہ آدمی بہت سارے لوگوں سے سوال کر رہا تھا، 7 سوال تھے اس کے، اور کہتا تھا کہ مجھے کوئی اس کے جواب دے. ان 7 سوالوں کا مجھے کوئی جواب دے. لوگوں کے پاس جاتا تھا اور لوگ اسے سوال کا جواب نہیں دیتے تھے. کسی نے کہا ایک 700 میل دور اللہ والا ہے، وہ تجھے جواب دے دے تو دے دے، صاحب دل آدمی ہے، باقی اور کوئی نہیں دے گا. سفر کر کے وہاں سے پہنچ گیا. ان کا پہلا سوال میں یہ کرتا ہوں کہ آسمان سے بڑی کوئی شے ہے؟ بزرگ نے کہا ہاں ہے. کون؟ اللہ کی ذات گرامی. اللہ کی ذات گرامی ہے جو آسمانوں سے بڑی ہے، زمین سے بڑی ہے، ہر شے سے بڑی ہے. اچھا اس نے کہا کہ پتھر سے زیادہ کوئی سخت چیز ہے؟ ہاں ہے. کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کافر کا دل ہے. کافر کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت. انہوں نے پوچھا دوسری بات کہ زمین سے بھی زیادہ کوئی وزنی چیز ہے؟ ہاں ہے. کیا ہے؟ فرمایا کہ کسی بے قصور اور پاک دامن پر تہمت لگانا زمین سے بھی زیادہ وزن ہے. تحسبونه هينا وهو عند الله عظیم. تم تو اس کو معمولی چیز سمجھتے ہو نا، کسی پر الزام لگا دینا. اللہ کہتا ہے وهو عند الله عظیم، یہ گناہ ہمارے سامنے بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اسی لیے فرمایا من ستر مسلمن، جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، ستر اللہ لہ یوم القیامہ. فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا. اس کے پردوں پر، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. ایک بزرگ تھے شیخ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ میں گئے، بڑے چو سے گئے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے پردے کو پکڑ کر یہ فرما رہے ہیں اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، اے خدا ای بندہ را رسوا مکن، گربدم من سر من پیدا مکن، گرمرا این بار ستاری کنی، توبہ کردن ہر کے من نہ کردن. فرمایا کہ اے اللہ میں تو بہت برا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ میں بہت برا ہوں،
لیکن اللہ پاک یہاں آ کر آپ سے التجا کرتا ہوں، آپ کو آپ کے کعبے کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میں تو برا ہوں لیکن میری برائیاں لوگوں کے سامنے نہ پھیلا، لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل نہ۔ حضور بھی یہی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اللہ مجھ کو میری نظر میں تو برا اور چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی آنکھوں میں مجھے عظیم بنا دے۔ اگر لوگ آپ کی تعریف کریں تو شکر ادا کیا کرو، اگر لوگ آپ کی تعریف کریں اپنی کروانے کی نہیں، اپنے آپ نہ کروایا کرو۔ آج کل یہ بھی ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں، اپنی تعریفیں اپنی کرامات اپنے آدمیوں کو سکھا دیں، ہر آنے والا جناب ان کو کرامات سنا رہا ہے، تعریفیں سنا رہا ہو، حضرت تو یوں ہیں تو حضرت تو فلاں ہیں، حضرت فلاں ہیں۔ لیکن اگر لوگ کریں پھر اللہ کا شکر، تو وہ کہتے کہ اللہ پاک آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے تو میں آپ سے تو یہی درخواست کرتا ہوں، میں تو بہت برا ہوں لیکن میرے گناہوں پر میری برائیوں پر اپنی ستاری کا پردہ ڈال دیں، جس طرح آپ نے کعبے پر پردہ ڈال کر کعبے کو خوشنما کر دیا ہے، اس طرح میرے گناہوں پر اپنی رحمت کا پردہ ڈال کر مجھے بھی لوگوں میں خوشنما کرنا۔ دیکھو نا کعبہ کو دیکھو، پردہ غلاف لگا ہوا ہے اور کتنا جلال ہے، ایسے تو کوٹھا ہی ہے اس سے پردے نے جناب اس کی شان ہے، تو اللہ کا نور، وہاں پہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اصل تو وہ چیز ہے، پردوں سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر وقت رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ صرف کعبے کو ایک دفعہ دیکھنے میں 20 نیکیاں ملتی ہیں، ایک دفعہ کعبے کو نظر اٹھا کے دیکھنے، اور فرمایا کہ جو پہلی دفعہ اندر داخل ہو کعبے کو دیکھ کے جو دعا مانگے گا قبول ہوگی، پہلی نظر میں اٹھا جو دعا مانگے گا اللہ پاک سے قبول کرے گا۔ تو دوسری بات فرمائے کینا، ہاں تو وہ بزرگ نے اس سے پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ دوزخ کی آگ سے بھی کوئی بڑی آگ کہاں ہے، کون سی؟ میں حسد کی جلن، سینے میں جو جلن پیدا وہ بہت درد والی، یہیں سے عذاب ہو رہا ہے، ہر وقت کا عذاب ہو رہا ہے اس کے لیے، یہی دوزخ، یہاں بھی دوزخ وہاں بھی دوزخ۔ اس نے پوچھا کہ آپ بتائیں زمہریر ٹھنڈا عذاب ہے دوزخ میں، ایک وادی ہے زمہریر، ٹھنڈا عذاب ہوگا، وہ جنوں کو ہوگا جو آگ سے بنے ہوئے انہیں ہوگا، اس سے بھی زیادہ کوئی ٹھنڈا ہے۔ ہاں جو آدمی قرابت رشتہ داروں کی حاجت روائی نہ کرے، جو محتاج ہوں، جو رشتہ دار قرابت والے محتاج ہوں ان کی حاجت روائی نہ کرے، وہ زمہریر سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو یہ کہ دل کو پاک کر حسد سے، دوسرا کینے سے۔ کینہ کیا ہے؟ بغض رکھنا اپنے دل میں اس کی ہر وقت ناپسندیدگی کو جمائے رکھنا، وہ اچھا بھی کام کرے مین یہ اچھا کرتا ہی، وہ کسی طریقے سے بھی اس کی اچھائی کا قائل نہ ہے۔ اونٹ کا کینہ مشہور ہے، اونٹ کا کینہ مشہور ہے، میں کہ نفس کی 21 بیماریاں ہیں، 21 بیماریاں ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا، 21 بیماریاں نفس کے اندر، اور ان میں سے ایک یہ کینہ ہے۔ اونٹ کا کینہ جو ہے وہ نفس کی بیماری ہے، نفس کے اندر جیسے اونٹ کے اندر کینہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھی ایسے کینہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ کسی وقت بھی اس کی تعریف کرنے کو اچھا ہی نہیں سمجھتا۔ ایک عورت تھی، ان کی جو شوہر تھے بہت نیک تھے، اللہ والے تھے، ساری دنیا ان کی تعریف کرتے ہیں، عورت ان سے جھگڑتی رہتی تھی، عورت نہیں ان پر اعتماد کرتی تھی، وہ نہیں
اچھا سمجھتی تھی، نہ انہیں بزرگ سمجھتی تھی، اور کہتی تھی کہ اگر تو بزرگ ہو تو کوئی اڑ کے دکھا، ہے لطیفہ ہے، اڑ کے دکھا، اگر تو اتنا بڑا بزرگ ہے، لوگ تجھے بزرگ کہتے ہیں، تو مجھے اڑ کے دکھا۔ خیر کہتے ہیں انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک مجھے اڑا دے کہ میں اس کی روز روز کی چخ چخ سے بچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، تو وہ جہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں سے اڑے اپنے گھر کے پاس سے چلے۔ تو بیوی نے دیکھا اوپر کہ ایک صاحب اوپر بیٹھے ہیں پلنگ پہ، پلنگ سمیت اڑے جا رہے ہیں۔ کہنے لگے میرے والا کہتا ہے میں بزرگ ہوں، یہ بزرگ تو یہ بزرگ ہے۔ جب آئے تو بیوی نے ہنس پہ ثابت دیکھا تو اپنے آپ کو بزرگ کہتا ہے، آج میں نے ایک بزرگ دیکھ کے چارپائی سمیت اڑے۔ انہوں نے کہا بھولی وہ میں ہی تو تھا۔ اچھا تم تھے، تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ یہ اچھا تم تھے وہ بزرگ؟ ہاں میں بھی کہوں کہ ٹیڑھے کے، ابھی تو بات اب کیوں؟ وہ اندر کا کینہ جو ہے نا، وہ اس کی خیر اس کو بیان نہیں کرنے دیتا، اس کی تعریف کرنے نہیں اسے دیتا۔ جس آدمی کے اندر یہ ہو اس کا دل ناپاک۔ اور فرمایا دو چیزیں ایسی جو زبان سے متعلق ہیں، وہ کون سی ہیں؟ فرمایا دو وہ ہیں، ایک جھوٹ اور دوسری غیبت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ مومن زانی ہو سکتا، چور ہو سکتا، آپ نے کہا بزدل ہو سکتا، کنجوس ہو سکتا ہے، ساری انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ جھوٹا؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چوری کرنے والوں، زنا کرنے والوں پہ لعنت نہیں کی، لیکن لعنت اللہ علی الکاذبین کا قرآن پاک میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے جھوٹے۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دے گی اور جھوٹ ہلاک کرے گا۔ ایک جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے 1000 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، 1000 جھوٹ، اور پھر جھوٹ کا جھوٹ، پھر جھوٹ کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا اہتمام کیا، اتنا منع کیا جھوٹ بولنے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس دن شادی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائیں، تو صبح کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیاں ان سے ملنے آئیں، جیسے آتی ہیں ملنے آئیں، بیٹھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دودھ پیو گی؟ تم دودھ پیو گی؟ تو وہ تکلفاً جیسے ہم کہتے ہیں نہیں 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 ہمیں بھوک نہیں، ہمیں بھوک نہیں، ہمیں بھوک نہیں۔ آپ تو اللہ کے نبی تھے جی، آپ تو آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو، یعنی یہاں تک منع۔ آپ نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع، تمہیں خواہش تو ہے ویسے اوپر سے کہے جائے۔ اسی طرح ایسی دعوت دینا جو اوپر کی دعوت ہو، حقیقت حالیہ کو ٹل جائے۔ چلو جی یہ نہ کہے گا کہ سانو صلح بھی نہیں ماری۔ اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال چھوڑ دیا کہ وہ کیا کہے گا، کہ یہ کیا کہے گا، کہ مخلوق کیا کہے گی، مخلوق نے کیا کہنا۔ اس نے اچھا کہہ بھی دیا، لیکن خدا کی نظروں میں آپ گرے ہوئے ہیں تو کسی کام کے بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھ کر منہ موڑ لیا تو پھر کس کام کے ہو؟ ساری دنیا تمہیں اچھا کہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک میں نہیں جچے، کسی کام کے بھی نہیں، موتی بھی بن جاؤ لوگوں کے نزدیک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے اور غیبت سے
غیبت کیا ہے؟ کسی کے متعلق ایسی بات کرنا کہ اگر وہ سنے تو اسے برا لگے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگرچہ وہ بات حقیقتاً اس کے اندر موجود ہو، آپ نے فرمایا وہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ چیز موجود ہے فقط بہتا، پھر تو تو نے اور بڑا کام کیا، اور بڑا گناہ کیا، تو نے اس پر بہتان لگا دیا کہ وہ چیز بھی نہیں تھی۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا کہ کوئی شخص، کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی عورت کسی کی غیبت نہ کرے، ایسی بات نہ کہے کہ اگر اسے معلوم ہو جائے تو اسے افسوس اور رنج ہو، اسے معلوم۔ یہ دیکھیں اَوَالْغِیبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، وَالْغِیبَةُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا، اور یہ غیبت چغلی فرمایا کہ یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ زنا اشد من الزنا والغیبت اشد من الزنا، یہ زنا سے بھی زیادہ بدتر۔ لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس کی بھی پرواہ نہیں۔ اب ایک مسئلہ یہاں آپ کو بتا دوں، 3 آدمیوں کی غیبت کرنا جائز ہے، ظالم بادشاہ، بدعتی اور فاسق، 3 آدمیوں کی غیبت کرنا جائز ہے۔ اگر اسے آپ برا بھلا کہیں گے، بشرط وہ بادشاہ ظالم ہو، بدعتی ہو، تیسرا فاسق اور فاجر، اس کے فسق اور فجور کے متعلق بتانا یہ تو جائز ہے، ورنہ اور اس کے علاوہ کسی آدمی کی غیبت کرنا جائز ہے۔ اور غیبت کے متعلق یہ اگر کوئی آدمی کسی کی غیبت کرتے جب تک اس آدمی کو معلوم نہ ہو تو بندے کا معاملہ اس کے رب کے ساتھ ہے، اگر استغفار کر لے گا اللہ معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ متعلقہ آدمی کے پاس یہ بات نہیں پہنچی، اس کے دل کو ابھی دکھ نہیں ہوا۔ اب کہاں بات کس کے درمیان رہ گئی؟ بندے کے اور اس کے خدا کے۔ تو استغفار کر لے گا گناہ معاف ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میری زندگی بھی تمہارے لیے باعث برکت ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے سراپا برکت ہے۔ کیسے؟ فرمایا زندگی تو اس طریقے سے کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں شریعت کے احکام سکھاتا رہوں گا، تعلیم دیتا رہوں گا، اور جب اللہ تعالیٰ مجھے وفات دے دیں گے تو پھر بھی میرا جسم اور میرا وجود تمہارے لیے باعث برکت ہے، میری موت بھی برکت والی، میری زندگی بھی برکت والی۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی زندگی بھی برکت اور وفات بھی برکت والی۔ وفات کے فرمایا کہ میرے پاس امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، میرے پاس پیر کو جمعرات کو امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جو امتی نیک ہوتے ہیں، ابرار ہوتے ہیں، اخیار ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، ان کے اعمال جب میرے سامنے آتے ہیں تو میں دیکھ کے خوش ہوتا ہوں، اللہ کا شکر کرتا ہوں، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اور جن امتیوں کے اعمال بد ہوتے ہیں، جب امتیوں کے اعمال میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کے لیے دعا و استغفار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، فرمایا میری زندگی بھی تمہارے لیے باعث برکت اور میری وفات بھی تمہارے لیے باعث برکت۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراپا برکت، دنیا میں تھے سراپا برکتیں، اور قبر شریف میں چلے گئے سراپا۔ ایک بدو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مبارک، اور اس کو امام مسلم نے، امام نووی رحمہ اللہ نے، ایسے لوگوں نے نقل کیا اس واقعے کو، عام آدمی
تو اس نے چار شعر پڑھے، 4 اور 2 6 شعر پڑھے قبر شریف جو گئے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر. آج بھی وہ شعر جو ہیں آپ جب معجہ شریف میں جائیں گے تو اپنے بائیں طرف دیکھیں، معجہ شریف میں سنہری حروف سے ستون کے اوپر وہ شعر آج تک لکھے ہوئے ہیں. پتہ نہیں کس اخلاص سے کہے ہوں گے، کس محبت اور عشق سے کہے ہوں گے کہ ان شعروں کو آج تک کوئی مٹا ہی نہیں سکا، ایسے جیسے پتھر کے اندر سے نکل آئے. اب یہ پتھر کی دھاری ہے، پتھر کی دھاری ہے، پتھر کی دھاری اسے کوئی ہٹا سکتا ہے؟ اس کے اندر ہے نا. تو وہ ایسی ہے جیسے ستون کے اندر سے حالانکہ لکھے گئے ہیں، لیکن ایسے ہے کہ جیسے پتھر اور ستون کے اندر سے نکل آئے ہوں کہ آج تک کسی نے جرت نہیں کی ان کو مٹانے. اس نے 4 شعر پڑھے اور 2 الگ. 4 شعر تو وہ لکھے ہیں ستون مبارک، بابا دیکھیں جا کے. ہاں تو 4 شعر اس نے. یا من خیر دفنت فی البقاء اعظمہ، یا من دفنت فی البقاء اعظمہ، فطاب من طیبہن القاء والاکم، نفس الفداء لقبر انت ساکنہ. سبحان نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، فیہ العفاف والجود والتوکل. یہ 4 شعر وہاں آج تک لکھے ہیں. کیا معنی؟ ترجمہ سنو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. پانی دو. یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ، اے وہ ذات، اے وہ عظیم ہستی جو سارے جہانوں کی عظمت جس کے اندر جمع ہے، سارے جہانوں کی، اے وہ ہستی، اے وہ ذات جس کے اندر سارے جہانوں کی عظمت جمع ہے. یا من خیر دفنت فی البقاء اعظمہ، کہ جس کے اندر آپ چلے گئے اس کا اندر بھی پاک ہو گیا، باہر بھی پاک ہو گیا. وہ زمین اتنی مرتبے والی ہو گئی کہ اس زمین کا مرتبہ اللہ کے عرش سے بڑھ گیا. جس زمین میں آپ چلے گئے اس کے تو باہر بھی مزے، وہ تو باہر سے بھی سج گئی اور اندر سے بھی سج گئی. اس کا مرتبہ اللہ کے عرش سے زیادہ بڑا ہوگا. یا من خیر دفنت فی البقاء اعظمہ، فطاب من طیبہن القاء والماء. جب آپ اندر چلے گئے تو یہ مدینے کی ساری اندر کی زمین گلستان بن گئی. لوگوں کے گلستان اوپر ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی جب اندر چلے گئے تو اندر بھی گلستان. حضرت ان کی بات میں کر رہا تھا، حضرت فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہے. وہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا تروی باران سے سوکھی زمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بارش سے تشبیہ دی. جس طرح بارش برستی ہے تو ساری سوکھی زمین تر ہو جاتی ہے. رحمت ہے. تروی باران سے سوکھی زمین یعنی آئے رحمت للعالمین، یعنی آئے رحمت للعالمین. آپ کی ذات مبارک ہے اوپر تھی. جب اوپر تھے تو سارا عالم آپ سے منور تھا، روشن تھا. ہر جگہ پھول ہی پھول لہرا رہے تھے. آج بھی جناب گلستانوں کے مالک بن گئے. گلستان کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا.
ایک ایک آدمی نے پتہ نہیں لاکھوں کے حساب سے آدمیوں کو زندہ کیا، کفر ان کے اندر سے نکالا، 1,24,000 صحابہ بنائے، سارے اولئک هم المتقون اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اللہ نے 1,00,000 سارے کے سارے سے تو فطاب من طیبہن القاء والأكمام۔ جب آپ پہنچ تھے تو ساری طرف ہریالی ہریالی تھی، کوئی جگہ خشک نہیں رہی، رحمتیں برستی تھیں، رحمتیں برستی تھیں۔ اور جب آپ اندر چلے گئے تو اندر بھی ایسے ہی، زمین کا اندر بھی جگمگ جگمگ کرنے لگا، زمین کا اندر بھی جگمگ، اور جہاں آپ ہیں تو وہ زمین، اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا درجہ اللہ کے عرش سے زیادہ بلند ہے، عرش سے زیادہ۔ کیوں؟ آپ کی ذات میں ایک صحابی نے خواب دیکھا، ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ، خواب دیکھا کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر سجدہ کر رہا تھا۔ صبح اٹھتے دیکھو ان کے فکر کتنے اچھے تھے۔ ہمیں تو رات کو ڈراؤنے خواب آتے، ہمیں رات کو شیطان نظر آتا ہے، جن نظر آتے ہیں، بھوت نظر آتے ہیں، پریشانی کے خواب نظر آتے ہیں۔ وہ پاکیزہ تھے، پاک خواب دیکھتے تھے، پاکیزہ لوگ تھے، پاک خیال تھے، سوچ اچھی تھی، دل اچھا تھا، ظاہر اچھا تھا، باطن اچھا تھا۔ اچھا خواب کتنا مبارک خواب دیکھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر سجدہ کر رہا تھا۔ صبح اٹھے حضور کی خدمت میں گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ میں خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی مبارک پر سجدہ کر رہا تھا۔ کمال جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے، اپنا خواب سچا کر۔ اس صحابی نے آپ کی پیشانی مبارک پر سجدہ کیا، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس صحابی کا آپ کی پیشانی مبارک پر سجدہ کرنا اللہ کی کرسی اور عرش پر سجدہ کرنے سے زیادہ فضیلت ہے۔ ہم نصیب والا تھا، کسے نصیب ہو۔ ہمیں ہماری یہ جبین جناب کعبہ شریف کے سامنے اس رین میں جھک جائے اللہ کے سامنے تو یہ بھی بڑی مبارک بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہی مل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں نماز پڑھنے کی توفیق ہو جائے، یہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس کی کتنا، اس کا بھاگ تو دیکھو، اس کا نصیب تو دیکھو، اس کا نصیب۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تو زخمی ہو گئے، بہت زخمی ہو گئے، تو وہ چل رہے تھے، اب رگڑتے چل رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس میرے پاس صحابہ نے گھسیٹا، وہ آئے تو ان صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پکڑے، اپنا چہرہ حضور کے قدموں کے اوپر رکھا، جان دے نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آگ جان دے۔ یہ مقدر والے تھے، بھاگ والے تھے، ایسے لوگ تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ زبان کو دو چیزوں سے پاک کر، کس سے؟ جھوٹ سے، اور دو چیزوں سے آنکھ کو پاک۔ کن چیزوں سے؟ ایک نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے، عورتیں مردوں کو دیکھنے سے۔ ہاں صرف مرد نہیں، مردوں کو۔ ہمارے ہاں عورتوں کے عجیب رواج ہے کہ بس وہ دولہا بن کے آتے ہیں، ساری عورتیں اسے دیکھنے چلی جاتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمول وضو وغیرہ کرایا کرتے۔ ایک دن حضور خوش ہو گئے، مانگ بندے کیا مانگتا ہے؟ مانگ، دریا موج میں آ گئے سمندر، مانگ کیا؟ اب اس نے کیا مانگا؟ اس نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس اور تو کچھ نہیں چاہیے مجھے، تو ایک بات کیا کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔
اور کچھ نہیں چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ بیوی چاہیے، نہ بچے چاہیے، نہ کچھ نہیں، بس میرا تو یہ ہے کہ یہاں جیسے یہاں آپ کے ساتھ وہاں بھی آپ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بھائی مری کا اجتماع ہو رہا ہے انشاءاللہ 15-16 جولائی کو، اور اسی طرح میں آدم کا 21، 22، 23 کو۔ ہمت کر لو، چلے چلو، فائدہ ہوتا ہے، نیک لوگوں کی مجلس نصیب ہوتی ہے۔ آپ کی وجہ سے کوئی نیک بن گیا، اللہ تعالیٰ شاید اسی میں خوش ہو جائے، بخشش ہو جائے۔ ہمت کر لو، ایک ہفتے کی تو بات ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ ساتھ ہی ہمارے انہوں نے پروگرام بنایا ہے یہاں سے، جو میرا اپنا منگل والے دن 13 تاریخ کو 11:30 بجے روڑی ایکسپریس جاتی ہے یہاں سے، خانپور سے روہی ایکسپریس جاتی ہے، کرایہ بھی اس کا سستا ہے، پنڈی تک کے شاید غالباً 200 روپے، 250 روپے ہیں۔ ساتھ ہی سارے چلے جاؤ گے، اکٹھے چلے جاؤ گے، وہاں پہنچ جاؤ گے تو بہت سستا ہے۔ یہاں تو جتنی دور ہے میرے 600-700 میل ہے، تو کرایہ تو بہت سستا ہے۔ یہاں تو 1 میل پہ جاتے ہیں 10 روپے رکشے والا لے لیتے ہیں، 10 روپے میل بھی ہو تو کہاں سے پہنچ جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔